نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ گھر میں بلی پالنے سے کیا ملتا ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم جانتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں، لیکن یہ پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کی جاتی ہیں۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ نہ تو اسے کچھ کھانے کے لیے دیتی، نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین سے کچھ تلاش کر کے کھا لے۔ تو وہ عورت اس بلی کو باندھنے کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال ہے کہ بلیوں کو پہل اس وجہ سے بھی پالتو بنایا گیا کہ وہ چوہے کھاتی تھی، اور آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں بلیاں اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ان کو انسان کا دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہو سکتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ ناظرین، روایت سے ثابت ہے کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی میں سے کچھ پی جائے تو وہ نجس یعنی ناپاک نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا وہ اسے رکھ دے، تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ حضور کا فرمان ہے کہ یہ بلی نجس یعنی ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین، جہاں گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے وہاں فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نجس یعنی ناپاک نہیں۔ ہر ایک کو تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں نقصان نہیں۔ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم نے اس کے نجس یعنی ناپاک نہ ہونے کا بتا دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمحات بے حد پسند ہیں۔ بلیوں کو چھونے سے انسان کی ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق بلیوں کی گروتھ 12 سے 13 سال سے ہوتی ہے، مگر کچھ بلیاں بالا 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی پہلی بلی میاؤں کرے تو مان لیں انسان سے مخاطب ہے، اور بلیوں کی مونچھیں ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ، مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلیوں کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے فاصلے یا جگہ یا کسی چیز کے فاصلے کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں، مثال کے طور پر چوہوں کی بل وغیرہ کے سراغ میں چوڑائی کا اندازہ بھی لگا لیتی ہیں۔ ناظرین، بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے چوہے کی بل کا پتہ لگا لیتی ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہو تو وہ اس کی مونچھیں ہی ہیں جو اسے بتا سکتی ہیں کہ وہ تنگ جگہ جا سکتی ہے۔ اگر جا سکتی ہے تو وہاں پھنس تو نہیں جائے گی، اور بلی کی مونچھیں اس کے موڈ کے بارے میں بھی بتاتی ہیں۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی جانب جھکی ہوئی ہوں تو مطلب ہے بلی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈر رہی ہے، اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف ہوں اور بلی کسی سوچ میں مبتلا ہے یا کسی شکار کے موڈ میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے، چنانچہ بلی کی مونچھیں نہ کاٹی جائیں۔ اس کی مونچھیں کاٹنا ایسا ہے جیسا آپ اس کی آنکھیں نکال رہے ہوں۔ ناظرین،
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسندگی کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے شیئر، لائک، سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔